السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے سورۃ العادیات۔ آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ پڑھایا تھا سورۃ العصر، سورۃ التکاثر اور سورۃ القاریہ۔ ہم یہ پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، یہاں پر دیکھیں وقف ہے، تو جب یہاں وقف کریں گے تو اس دو زبر کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ اس کو ضبحا نہیں پڑھیں گے بلکہ ضبحا الف بنا دیں گے۔ لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، پھر یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دیکھیں ہم نے یہاں وقف کیا تو اس کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ دو زبر پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، اور اگر ہم وہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ تنوین اس کے بعد کون سا حرف ہے، اس کے پھر مطابق ہم قاعدہ لگائیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تو تنوین کے بعد فا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا اگر ملا کر پڑھیں گے تو، اور اگر رکیں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے۔ فالموریات قدحا، یہاں پر دیکھیں آپ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو کھینچیں گے۔ فلمو، اس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے ایک ایک چیز پر دھیان دیجیے گا، کہاں حروف مدہ ہے کہاں کھڑا زبر ہے، اس کو آپ دیکھ کر پڑھیے گا۔ فالموریات قدحا، یہاں پر دیکھیں یہ واو مدہ ہے اور یہاں پر دیکھیں را متحرک ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں قاف حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ دال حروف قلقلہ، اس میں قلقلہ کریں گے، اور ہا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ سنیے غور سے، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہاں پر بھی دیکھیں یا مدہ ہے، مغیرہ کھڑا زبر ہے، فالمغیرات صبحا، اس کو بھی ہم الف سے بدلیں گے۔ فأثرن به نقعا، یہاں پر بھی دیکھیں ہم صرف یہ کھینچیں گے کھڑی زیر کو، فأثرن به نقعا، یہ قاف میں قلقلہ کریں گے اور اس کو موٹا بھی کریں گے، نقعا۔ فوسطن به جمعا، یہاں پر بھی دیکھیں طا میں قلقلہ کریں گے، طا میں فوسطن به جمعا۔ ان الانسان لربه لکنود، دیکھیں یہاں پر اس میں غنہ کریں گے، ان الانسان، اس میں غنہ کریں گے، انسان لربه لکنود، دیکھیں را کو موٹا کریں گے اور اس کو خوب جماؤ کے ساتھ، لربه لکنود۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر بھی دیکھیں الٹا پیش کھینچیں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، وَإِنَّهُ عَلَى کھڑا زبر ہے، عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دیکھیں یہاں پر غنہ کریں گے، اس کو کھینچیں گے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر دیکھیں جہاں ہم وقف کریں گے اس کو ہم ساکن کریں گے تو قلقلہ بھی کریں گے، لَشَدِيدٌ، اور مد عارض بھی ہوگا جہاں وقف کریں گے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، دیکھیے آپ غور سے سنیے، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہاں پر دیکھیں حُصِّ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یہاں پر دیکھیں نون مشدد غنہ کریں گے، را موٹا کریں گے، اس میں خوب جماؤ کے ساتھ، ان ربہم، اور پھر دیکھیں میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے،
یہاں پر کیا ہوگا، میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے بتائے تھے جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ یہاں پر دیکھیں پھر میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یومئذ، اس کو ہم لام میں داخل کریں گے، یہاں پر جو نون ساکن ہے تنوین کے اندر، یومئذ لخبیر، اور اس خا کو موٹا کریں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ 2 پیش کو ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الزلزال مدنیہ، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا یہاں پر دیکھیں ذال ہے، اذا پھر زا ہے، اذا زلزلت، زا میں سختی ہوگی، اس میں نرمی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یومئذ تحدث اخبارها، یہاں خا حرف مشتعلیہ ہے، اخ با یہ الف مدہ ہے، اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہاں پر غنہ کریں گے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ یومئذ یہاں پر کیا ہوگا، تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا، یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے، اشتاتا لیروا، را کو موٹا کریں گے، لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، فمن یعمل مثقال، دیکھیے فا ہے، یہ سین نہیں ہے، مس نہیں بلکہ مثقال، اور قاف موٹا کریں گے، مثقال ذرۃ، دیکھیے ذال نرمی سے پڑھیں گے، ذرہ اور را کو موٹا کریں گے، ذرۃ خیرا یرہ، اور یہاں پر دیکھیں تنوین، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہاں پر بھی دیکھیں ادغام ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد شین ہے تو یہاں پر اخفا ہے، پھر یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، تو اس طرح آپ پہچان کرتے جائیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں سورۃ البینہ، یہ مدنیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں پر دیکھیں ہم نے وقف کیا، تو اب یہاں پر ہم اعادہ کریں گے، اور یہاں پر ہم نے وقف کیسے کیا، ہم نے با کو ساکن کیا، اور یہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد یہاں پر عارضی سکون آیا، تو یہاں پر مد عارض کر کے پھر وقف کریں گے، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں پر دیکھیں ہم نے اخفا کیا، منفکین،
والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہاں پر دیکھیں یہ تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام ہوگا. رسول من اللہ, اس اللہ کے لام کو موٹا کریں گے, یہاں پہ اس سے پہلے زبر ہے. من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا, اور یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ہا ساکنہ بنائیں گے. مطہرہ. فیہا کتب قیمہ, یہاں پر بھی دیکھیں تنوین کے بعد قاف ہے. آپ اتنا اپنے ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین جہاں بھی آئیں گے تو ان 4 قاعدے میں سے, یعنی اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب میں سے کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوگا. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اب ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تو ہم اعادہ کریں گے. اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے تب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے, اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے, گنہ کریں گے. مم بعد, اس طرح پڑھیں گے. مم بعد ما جاءتهم البینہ. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا. ما جاءتهم البینہ, اس کو ہا ساکنہ کریں گے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ. یہاں پر دیکھیں ہم نے وقف کر دیا تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا زبر کو, اور یہاں پر دیکھیں اس واو کو نہیں پڑھیں گے اور اس الف کو اس لام کو نہیں پڑھیں گے. اس کو دال لام پیش دو, اس کو لام سے ملا دیں گے. اور یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. یہاں پر بھی دیکھیں حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے, یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا, یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ. یہاں پر دیکھیں مد متصل ہے, حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. حنفاء ویقیموا الصلاة, یہاں پر دیکھیں میم کو صاد سے ملائیں گے, یہ سب نہیں پڑھا جائے گا. ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اس زبر کو ساکن کریں گے اور یہاں پر مد عارض کریں گے. اب یہاں پر پھر اعادہ کریں گے. من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. جہنم خالدین فیہا, یہاں پر دیکھیں حروف مدہ ہے اور یہاں پر وقف مطلق ہے تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حروف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اس کو روکیں گے تب بھی فیہا پڑھیں گے اور ملا کے پڑھیں گے تب بھی فیہا پڑھیں گے. اولئک ہم شر البریہ. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد شین ہے, یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے یہاں پر وقف کیا اور یہاں پر دیکھیں لا ہے تو یہاں پر رکا نہیں جاتا ہے, لیکن ہم یہاں رکے تو اب یہاں پر اعادہ کریں گے. وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہاں پر مد متصل ہے, خاص زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, اور پھر یہاں میم ساکن کے بعد خا ہے, یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہاں حروف لین ہے, خیر را کو موٹا کریں گے. ہم خیر البریہ
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہاں پر دیکھیں کیا کیا ہے. یہاں پہ مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور یہاں میم ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. اور یہاں را کو موٹا کریں گے اور با کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے. ربہم، پھر میم ساکن ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر غنہ کریں گے اور کھینچیں گے. دال میں قلقلہ کریں گے عد، اور پھر دیکھیں نون تنوین کے بعد تا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. عدن تجری، جیم میں قلقلہ کریں گے. عدن تجری من تحتها الانہار. یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو وقف مطلق ہے تو یہاں پر جب رکیں گے تو اس 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں پر را کو موٹا کریں گے، بہت موٹا کریں گے، یہاں پر یہ لام موٹا کریں گے. رضی اللہ عنہم، یہاں پر دیکھیں اظہار ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن تو ہے، ہا کو بھی ساکن کر دیں گے. ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ القدر مکیہ، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے یہاں پر جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہے اور آپ کو بھی ساکن کریں گے. فی لیلۃ القدر، قاف کو موٹا کریں گے، یہاں پر غنہ کریں گے. انزلناہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر، یہاں پر دیکھیں ہا ساکن ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا تو ساکن ہے ہی ہے، را کو بھی ساکن کر دیں گے، 2 زیر کو ساکن کر دیں گے. الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہاں پر دیکھیں یہاں پر مد متصل ہوگا. ملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ہا ہے، یہاں پر اظہار کریں گے. سلام ہی حتی تو ہمیں قلقلہ کریں گے مطلع الفجر. تو دوستو ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے سورۃ العلق پڑھیں گے مکیہ. جب تک آپ لوگ ان سب کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، پڑھیے، مشق کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.